بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ وعلی آلائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نعوذ علیہ مظہرا تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات پنکھا بند ہو سکتا ہے یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے یہ انتعاش کر رہا ہے آواز میں ضرور پڑھ دیں مل کے بلند آواز چلے شکریہ مہربانی دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ہاتھ کھولنا بیٹا ذرا ہاتھ ہاں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سر نہیں بیٹا تم آپس میں نہیں بولو بیٹا میرے بچوں بڑی دیر سے آپس میں ہی بول رہے ہیں بچوں کو متوجہ کرو بیٹا آپ آپس میں بولتے رہیں گے تو مجھے کیسے سنیں گے پلیز اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ڈھیر سارے بزرگ چہرے تشریف فرمائے مالکن ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے پروردگار پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرمائے خداوند بزرگ و برتر ذکر کے وسیلے سے برادر معظم یاور شیخ صاحب کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں تمام احباب کی وہ ایک ایک ماتمی جو اس کاروان کا حصہ ہے شہزادی سب کو عزت دی عطا فرمائے نویں بیٹے سے لے کے ڈاکٹر سجاد صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک جس کی جو دعا میری ذمہ ہے تقصیر سے عالی مرتبہ عزت محترم ناظم عمر صاحب نے اس انداز میں مجھے میرا تعارف کرایا مجھے خود پہلی بار پتہ چلا کہ میں ایسا بھی پڑھ لیتا ہوں مولا آپ کو اور عزتیں عطا فرمائیں میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے پڑھ دیں بلند آواز ہے اجازت میری آواز آپ تک ٹھیک آ رہی چلے بڑی مہربانی درود پڑھیں تو میں نوکری شروع کر دوں ایسے کمال شیر بھائی جان نے پڑھ دیے میں ذہنی طور پہ بہت آگے چلا گیا میری تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا وہ مشکل لگے تو بھائی صاحب سے ناراض ہوئیے گا ہاں انہوں نے ایسے ایسے کمال شیر پڑھے اب میں بسم اللہ شروع ہی مشکل بات سے کر رہا ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا نظام بنے یہ بھی آپ کو عزت دے آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو بہت شکریہ میری ہیلپ کیجیے گا مجھے پتہ لگتا رہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو مہربانی تھوڑا سا بولیے گا آرزوئے دل کہیں بے آس وقار بھائی بڑی مہربانی آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں تھوڑا آواز بہتر کرو بیٹا آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو
زندگی میں کم سے کم ایک بار جاؤ کربلا۔ سلام ہے بزرگوں کو، ہو گئی میرے حصے کی داد، 14 گواہیں میں راضی ہو گیا۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، آرزوئے دل کہیں بے آس۔ بیٹا مجھے دیکھتے ہیں میری جان، سیل تو آپ کا اپنا ہے پلیز یار۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو، زندگی میں کم سے کم ایک بار جاؤ کربلا، اجنبیت کا کوئی احساس جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے بولنا، مہربانی کرنا، حیدری۔ تھوڑا سا مجھے سنتے ہیں، تھوڑا سا ہاں پلیز۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو، زندگی میں کم سے کم ایک بار جاؤ کربلا، اجنبیت کا کوئی احساس۔ بڑی مہربانی بیٹا مجھے دیکھنا، میرا چرک مجھے دیکھنا۔ کیا کرتے ہو آپ؟ ٹیپ کرتے ہو، ریکارڈ کرتے ہو؟ یہاں سے دے دیا نا، مجلس تو یہاں سے بھی بٹا لی جا سکتی ہے، برا نہ لگے تو۔ اس سیل نے توجہ تقسیم کر دی ہے، مجلس کا لطف بے مزہ ہوتا جا رہا ہے، برا نہ ماننا۔ میں آپ کی منت ہی کر سکتا ہوں، اگر آپ لوگ سیل پہ مجھے دیکھیں گے میں اس سے بڑا تو نہیں لگوں گا، آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، پھر بھی آپ سیل پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کا سیل خراب ہونا ہو، میرے سیل خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں توجہ ہٹ جاتی ہے نا، مجلس کا ایک اپنا لطف ہے، ہر عبادت کا اپنے ایک مزہ ہے بیٹا۔ ہاں یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بی بی آپ کو عزت دے، اللہ کی اس کائنات میں 3-4 ہی تو کام ہے جس میں وہ لا شریک ہمارا شریک ہے۔ بی بی آپ کو عزت دے، بھائی جان یہ زبان سلامت رہے، یہ معیار قائم رہے۔ بڑی مہربانی، آگے بڑی جگہ آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ بھی بیٹا ایک قدم اور آگے آؤ، آپ کا بہت شکریہ۔ ان بچوں کو ذرا آگے پیچھے کر دو، یہاں جگہ بنا دو۔ بیٹا آپ بچے ادھر آ جاؤ، شاباش، اٹھو ادھر آ جاؤ، شاباش۔ آپ ایک قدم آگے آئے، نظر مولا، بڑی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، بی بی عزت دے، ہاں شاباش۔ آپ کے لیے تو جگہ بنائی تھی، جب آپ وہاں سے نہیں اٹھے تو پھر مجھے جگہ بنانے کا کیا فائدہ ہوا۔ بڑی مہربانی، اس بچے کا خیال رکھیے گا، یہ پنکھے کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز۔ میں گزارش کر رہا تھا 4-5 کام ایسے ہیں جس میں وہ لا شریک ہمارا شریک ہو جاتا ہے۔ مثلا بادشاہ حسین کی عزاداری تم بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے سے پیار تم بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتا ہے۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، ہاتھ کھول دو گے تو مجھے اچھا لگے گا، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں اب ہاتھ کھولنے کو کہہ رہا ہوں، منہ کھولنے کو تو کہیں نہیں جا۔ ہاں ابو طالب کے بیٹے کی پیار وہ بھی تم بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتا ہے۔ سخی حسین کی عزاداری آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی، مجھے دیکھ یار، سخی حسین کی عزاداری آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ ڈاکٹر صاحب دعا کر دیجئے گا۔ حیدری، شاباش میرا بیٹا، مالک تمہاری اماں کو شفائے کلی عطا فرمائے، زندگی دے مولا انہیں۔ سلام ہے بھائی جان، ایسے چنے ہوئے لفظوں والے نازے میں ممبر سے داد لینا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ آگے نہ آئے کوئی بندہ، پلیز وہیں بیٹھ جانا جہاں جگہ ہو، یا پہلے آتے ہیں یا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں، پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ اب اتنے بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے، پتہ بھی نہیں مجھے یہ جملہ میرے بچے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں،
کہوں گا تو میں ضرور زیادہ یہی ہوگا کہ اگلے سال یہ نہیں بلائیں گے. جملہ میں ضرور کہوں گا, علی کے دشمن سے بیداری آپ بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے ان بزرگوں کی یار, کیا بات ہے ان نمازیوں. اگر بھائی بڑا مشکل کام کرنا ہے مجھے, بیٹا آپ تھوڑا سا بولو, ہاتھ کھولو میرا بیٹا, تھوڑا سا حصہ بن جاؤ مجلس کا. ایسے ہی بیٹھے رہو گے پوری مجلس میں, اس طرح تو گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں نا. حیدری, علی کے دشمن سے بیداری آپ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتا ہے. سلامت رہے یہ چہرے آباد ہے. چار مصروں کا بار بار حکم ہے, وہ سنو. ایک ٹکڑا نظم کا, تاخیر ہو گئی کافی. ذکر شبیر ہے, جنت ہے, خدا راضی ہے. آج کنکر بھی جو آ جائے تو دور بنتا ہے. آج کنکر بھی جو آ جائے, کتنی خوشی ہوئی ہے مجھے, میں بتا ہی نہیں سکتا. سلام ان بزرگوں کو. آج کنکر بھی جو آ جائے تو دور بنتا ہے. اول اول کے فقیروں کی فضیلت ہی نہ پوچھ, جو یہاں دیر سے آتا ہے وہ اور بنتا ہے. کیا بات ہے یہ بزرگ, سلامت رہے یار. مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. یہ صحیح, جیو میرا بچہ, اللہ کرے ہاتھ اونچے رہے. جسے علی کہنا آتا ہو. دیکھ لیں, میں اس سے اگلے مصرے پڑھ دوں گا, یا تو آپ اس معیار پہ داد نہ دیں, یا پھر مجھے اکیلا نہ کیجیے گا. آپ کو اس محفل کی قسم میں پھر مجھے اکیلا نہ کیجیے گا. پھر میں کریج کر رہا ہوں. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہر سے کربل میں. مقدر کا بدلنا شدید خوف ہوتی ہے مجھے اس پڑھے لکھے بچے سے جو مجلس حسین میں چپ کر کے بیٹھا رہے, گلی میں بولتا رہے, گراؤنڈ میں بولتا رہے, گھر میں لڑائی ہو بولتا رہے, ذکر حسین میں اسے محنت کرنی پڑے. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہر سے کربل میں. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دو کہ سست آیت. سنا بھی تھا, پڑھا بھی تھا, مگر دیکھا نہیں تھا یہ. ہمیں تو حر نے سمجھایا ہے دیر آیت درست آیت. ہاتھ اونچا رہے تیرا, یہ معیار قائم رہے. کیا بات ہے ان بزرگوں کی, کیا بات ہے یار. جی نومی, جی میرا بیٹا, وہ جو باہر بیٹھے ہوئے وہاں سے بولنا حیدری. ایک سب جی ہیں آپ. میں نہ تو نہیں, بزرگ ہیں میری مجال ہے. میرے بزرگ ہیں وہ یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ چاہیں تو مجھے روک لیں. اللہ انہیں عزت دے. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہر سے کربل میں. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دو کہ سست آیت. سنا بھی تھا, پڑھا بھی تھا, مگر دیکھا نہیں تھا یہ. ہمیں تو حر نے سمجھایا ہے. نئی بات اور نئی بات سنو. آپ بولتے ہیں میں سناتا جاؤں, صبح کر دوں میں حر پڑھتے پڑھتے. مولا کی قسم, حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا, حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا, مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا. ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے حر کی جبیں سے داغ ندامت مٹا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان ہاتھوں کی خیر ہو یار. یہ بزرگ سے جی جب اٹھ چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ, جب اٹھ چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ, تاریخ نے یہ لمحہ دیا سال بیچ کر. ہر ایک نبی یہ کہتا تھا ہاتھوں کو جوڑ کے
اے حر ہمیں خرید لے، یہ رومال لے۔ ہاں مجھے نہیں پتا مجلس کس نہج پہ چلی جائے گی، مجھے سفر بھی کرنا ہے، تاخیر بھی ہو چکی ہے، آپ سننے پہ بھی تلے ہوئے ہیں، میں بھی بزرگوں نے کہہ دیا تو پھر مجھے پڑھنا پڑ گیا۔ نشان تمغہ حیدر، بڑا اعزاز ہے شوکت۔ سجاد 100 سال کا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اس سے پہلے یہ بات سنی ہے، میں داد نہیں مانگوں گا، میں قلم توڑ کے چلا جاؤں گا، اور کوئی نہ بولا میرا حق بنتا ہے کہ میں اس میں گلہ کروں گا۔ نشان تمغہ حیدر، بڑا اعزاز ہے شوکت، ملا جن کو انہی کا خیر پر ہی خاتمہ ہوگا۔ اگر تم غور فرماؤ تو پھر میدان محشر میں فقط حر کی جبیں پر ہی نشان فاطمہ۔ بولا کرو ذکر حسین میں، بولا کرو، بندہ عزت دار ہو جاتا ہے ذکر حسین میں بولنے سے۔ پیچھے والوں قیامت بھائی ہاتھ اونچے اونچے اونچے، اللہ اکبر۔ کیا کہنے؟ آؤ ذکر حسین کی عزت کی قسم ہے۔ ایک عالم جلیل فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار حر کی زیارت کی، میں نے ان سے کہا کہ حر بادشاہ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور اسے روکنے کے لیے حسین بادشاہ نے ماں کا رومال باندھ دیا، حسین ارادہ کرتے خون رک جاتا۔ بہت شکریہ، مگر بولتے آنا مولا کا واسطہ۔ حسین ارادہ کرتے خون رک جاتا، حسین اشارہ کرتے خون رک جاتا، حسین ہاتھ رکھتے خون رک جاتا، حسین خاک شفا کی چٹکی۔ جو سامنے بیٹھے اور نہیں بولے ہو سچ بتاؤ، اس میں کوئی نہ بولنے والی بات ہے؟ حسین خاک شفا کی چٹکی ڈالتے خون رک جاتا، حسین پاؤں رکھ دیتے خون رک جاتا، حسین اشارہ کر دیتے خون رک جاتا۔ یہ حسین نے خون روکنے کے لیے ماں کا رومال باندھا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حر نے کہا مجھے پتا ہے کیوں باندھا، اس نے کہا کیوں باندھا؟ حر نے کہا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی۔ اور بھائی جیو راضی رہنا۔ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، تھوڑی جگہ دے دونوں، تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا۔ چار میں سے اور پڑھوں، طبیعت تھکی تو نہیں نا؟ مجرم جو جی میں نوکر بابا، یوں مجھ پہ جی شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو جا رہے تھے نا خیمہ حسینی کی طرف، اور ابن سعد نے روک کے پوچھا حر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے۔ اس نے کہا وہاں جا رہا ہے جہاں پیاس ہے، میرے پاس پانی ہے، پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاسا ہے۔ اب اس کی دعوت کس سے مانگوں؟ جو نہیں بولا اس کی اپنی بے نیازی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خیمہ حسینیت میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاسا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس دولت ہے، وہاں غربت ہے، تو چھوڑ کے جا رہا ہے، بچے توجہ۔ انہوں نے کہا سونے اپنے ساتھ لاحق میں جانا ہے ایک دن، دولت کسی کے پاس کہاں اس کھڑی رہی، شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف، جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی۔
اکبر اللہ اکبر. جی بیٹا یہ ہاتھ اونچا رہے, سارے بولنا, سارے بولنا ہائے علی. سونے پہ ساتھ لاحق میں جانا ہے ایک دن, دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی, شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات سے. اچھا حسین خود کے ماتھے پہ رومال باندھ رہے تھے نا, اور قریب کھڑے تھے بادشاہ وفا. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی 40 برس ہو گیا مجھے شعر کہتے کہتے, کبھی کبھی بھائی جان گواہ رہیے گا, ایسا ہوتا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں جیتے رہو. یہ 4 مصرے کہہ کے میں نے اپنے آپ کو داد دی ہے. حر کے ماتھے پہ حسین رومال باندھ رہے تھے, اور عباس بادشاہ نے کہا حر جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے. دکھی کیا مجھے اس بندے نے جو کرشن نگر میں لاہور میں تطہیر ہتھیلی پہ زبان رکھتے ہوئے نہیں بولا. کیا کرو گے اس زبان کا, یہ کیا بچت ہے بھلا. جس نے کرتے میرے, جیو میرا بیٹا غازی عزت ہے آپ کو, تشریف آوری کا شکریہ. جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے, یاور بھائی جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے, اس کے رومال سے قسمت تیری شہنائے گی. حشر تک ہوگا تیرا ذکر وفاداروں میں, جا تیری قبر سے غازی کی مہک آئے. کس جنت میں لے آیا یاور شیخ مجھے یار, کس جنت میں لے آیا, کس نجف میں لے آیا. اللہ اکبر. غازی شہنشاہ کے احترام میں اگر یہ جملہ بڑا ہے تو سب کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دے. نعرے اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کو تکلیف ہوئی, میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. یہ پھر پڑھ دیتے. مالک اس گھر کو سلامت رکھے, مالک آپ کی نوکریاں قبول فرمائے, بادشاہ آپ پہ راضی ہو. فرمایا جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے. بڑی جگہ یار, جگہ بڑی ہے. جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے, اس کے رومال سے قسمت تیری شہنائے گی. حشر تک ہوگا تیرا ذکر وفاداروں میں, جا تیری قبر سے غازی کی مہک. جا تیری قبر سے غازی کی مہک آئے گی. ممکن پہ سلطنت کی مقدس نوید لو. شاباش, بلا تشبیہ میری 1000 مجال ہے. حسین رومال بھی باندھ رہے حر کے ماتھے پہ, اور فرما رہے ممکن پہ سلطنت کی. معافی چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے, برا مت مانیے گا. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سجاد صاحب اور مجھ سے 1000 گنا بہتر شعر کہتے ہیں. میں یہ مصرع ان کی نظر کر رہا ہوں, بھائی جان برا نہ لگے تو. ممکن پہ سلطنت کی رومال باندھ رہے تھے حسین, اور فرما رہے تھے ممکن پہ سلطنت کی مقدس نوید لو. تم ہو گئے حسین کے, اب کیا مزید لو. آپ کو بولنا چاہیے تھا. یہ سلام تو آخری بزرگ کا شکریہ. یہ ہاتھ اونچے رہے, یہ چہرے شاداب رہے کہ جب بزرگ کرسیوں پہ موجود ہیں, مالک انہیں شفا دے. یہ چہرے سلامت رہے. ممکن پہ بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ بیٹا, ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیں بچوں کو. ممکن پہ سلطنت کی مقدس نوید لو, ممکن پہ سلطنت کی مقدس نوید لو. تم ہو گئے حسین کے, اب کیا مزید لو. حر کے ماتھے پہ رومال باندھ کے اقرار فرماتا ہے تم نے ہمارے عشق میں چھوڑی گورنری, جاؤ اب اس رومال سے ممکن خرید لو. جی لاہور کس جنت میں لے آئے مجھے.
آپ کو عزت، میری شہزادی آپ پہ راضی ہے، ممکن پہ سلطنت کی مقدس نوید لو، تم ہو گئے حسین کے اب کیا مزید لو، تم نے ہمارے عشق میں چھوڑی گورنری، جاؤ اب اس رومال سے۔ بہت شکریہ، بی بی آپ کو عزت دیں، کائنات کی مالکن آپ کی نسلوں کو سیراب فرمائیں، کبریائی صحن میں ایک آشیانہ چاہیے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ کبریائی صحن میں کہاں چلا جاؤں؟ انڈیا والے داد نہیں دیتے، لاہور والے داد نہیں دیتے، انڈیا والے ویزا نہیں دیتے، کدھر چلے جاؤں؟ ہاں لکھ جو بیٹھوں، کہاں مروں بکار؟ کبریائی صحن میں ایک آشیانہ چاہیے، اس مسافر کو بھی جنت میں ٹھکانا چاہیے، اس نے حق کے راستے کا راستہ روکا نہیں، حر کو بس ہمراہ جانے کا بہانہ۔ سلام کروں یار ان بزرگوں کو، نسلیں دی ہیں تمہاری، لمبی راضی رہنا بھی تمہارا حکم پورا ہو گیا۔ گھڑی دیکھی اب میں تو ڈھیر سارا پڑ گیا، اللہ معاف کیجئے گا میں زیادہ پڑ گیا، بس آپ بولتے آئے میں بھی بولتا آیا۔ ایک بات اور کر لوں، اسی حر سے شب عاشور، اس کے دل نے پوچھا حر کل کا کیا پروگرام ہے؟ اور نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی۔ باہر والوں آپس میں نہیں بولو یار، پلیز میرے ساتھ بولو، آپ کی بڑی مہربانی، آپس میں بولنے کی بجائے آپ کے کان میری طرف رہے تو آپ کا شکریہ، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ مجھے دیکھو، اسی حر سے اس کے دل نے پوچھا حر کل کا کیا ارادہ ہے؟ اور نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی۔ دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، تیری مرضی بھائی، تیری مرضی بھائی، مجھے 8 سے 9 پڑھنا تھا، 8:45 ہو گیا، بس گیا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں۔ بابا بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بزرگوں کو سنا ہوا ہے نا، اس لیے اتنے مشکل جملے پہ آپ بولے ہیں، یہ بچہ نہیں بولا، میں اس سے بھی ناراض نہیں ہوں، آپ کی مہربانی۔ میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں۔ اور نے کہا کیا مطلب؟ کل تو کل ہے۔ دل نے کہا کل نہ کر، اردو بھی پڑھا کرو، یہ بھی مضمون ہے، کل نہ کر، کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے۔ اچھی ماؤں کے بیٹے، اچھی ماؤں کے بیٹے، شاباش، یہ بھی عزت دے میرے بھائیوں کو، اللہ کرے یہ ہاتھ، ہاں بیٹا بولا کر دیکھ رہے حسین، کل نہ کر، کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے۔ اگر تو نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی۔ اگر تو نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا کروں؟ دل نے کہا جا حسین سے معافی مانگ۔ انہوں نے کہا معافی مل جائے گی؟ دل نے کہا میں تیرا دل ہوں نا، اور میرا دل کہہ رہا ہے بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ بیٹا، وہیں مہربانی، میں تیرا دل ہوں نا، اور میرا دل کہہ رہا ہے تو دل والے سے دل سے معافی مانگ، وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے گا۔ شاباش شاباش، تھوڑی آواز بہتر کرو، تو دل، اور بچوں تمہارے ہاتھ اونچے رہے، وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے گا۔ اور نے کہا اتنی تسلی، دل نے کہا گھبرانا، مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، مجھے دیکھنا، مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے، شبیر سا دنیا میں سمت کوئی نہیں ہے، کیا معافی مانگ، معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے، مجرم تو ہے تو وہ تو حسین۔ معصوم ہے
مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تو وہ تو حسین ابن علی ہے دل نے کہا میں حسین کے پاس ہونے کا چلا تو جاؤں پریشانی یہ ہے وہاں 10 لاکھ ہے یہاں 70 نفوس ہے حتمن مارا جاؤں گا مارا جائے کا لفظ آیا دل نے کہا کیا چاک عباس سینے کا کچھ شوق نہیں ہے تقدیر کے سزینے کا کچھ شوق نہیں ہے کوثر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیا حشر تلک جینے کا کچھ مہربانی 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 میرے بزرگوں مہربانی یہ ہاتھ اونچے روان بیٹا جی ضرور بولنا مجھے دکھی نہ کرنا میں بس نومی کی آنکھ کے اشارے پہ میں 10 منٹ اور پڑھنے پہ تیار ہو گیا ہوں مجھے دکھی نہ کرنا کوثر کے ثبوت پینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیا حشر تلک جینے کا یا ڈاکٹر سجاد شاید کوئی بے زبان بندہ ہو جو نہ بولے کیا حشر تلک جینے کا کچھ شوق نہیں ہے اس نے کہا معصوم سے ٹکرا کے کدھر جانا ہے تو نے شبیر سے لڑ کے بھی تو مر جانا ہے اگر بھائی جیو 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 لاہور والوں سلامت رہو لاہور والوں اللہ کرے یہ زبان سلامت رہے اللہ کرے میرے بچوں کا جی بھائی جان کتنی باری حکم کرو میں پڑھتا رہوں غازی آپ کو عزت معصوم سے ٹکرا کے کدھر جانا ہے تو نے شبیر سے لڑ کے بھی تو شبیر سے لڑ کے بھی تو مر جانا ہے تو نے پھرنے کا جاؤں دل نے کہا کمزور کو طاقت کے ہنر اس نے دیے ہیں سچ بتا تیرا دل نہیں چاہا بولنے میں چاہے تو ہاتھ کھول دیتا تو ہاتھ اٹھاتا مجھے لگتا تو مجلس میں آیا ہوا ہے اس نے کہا کمزور کو طاقت کے ہنر اس نے دیے ہیں خود موت کو جیون کے سفر اس نے دیے ہیں راہب کو بھی خود ساتھ پسر اس نے دیے ہیں کریات کے فطرس کو بھی پارس کریات کے فطرس کو بھی پر شاباش شاباش یوں سنتے ہیں وہیں سے کریات کے فطرس کو بھی پر پتہ نہیں سعید کون بولے کون نہ بولے میں یہاں ہوئی نہیں میں آگے چلا گیا ہوں کریات کے فطرس کو بھی پر اس نے دیا اس نے کہا ہول مت سوچ کے سرکار کی کچھ آن بڑھے گی اس در پہ تو جائے گا تیری شان شاباش 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 بزرگ جی یار یہ چہرے سلامت یہ ہاتھ اونچے رہے یار اچھا مجھے کہا گیا کہ یہ کریم آف لاہور ہے جس میں تم پڑھنے آئے ہو یہ جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے نعرہ لگانے کا رواج نہیں ہوتا اللہ مت سوچ کے سرکار کی میں سید کا نوکر ہوں جی میری مجال ہے میں اولاد بطول کا کمی ہوں کون بولتا ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا جو علی کا رزق اپنے گھر سے کھا کے آیا ہے دونوں ہاتھوں کا بلند کر کے جگر سے بول نعرہ حیدری مت سوچ کے سرکار کی کو شان بڑھے گی اس در پہ تو جائے گا تیری شان بڑھے گی آ گیا بارگاہ حسینی میں علی کے لال نے سینے سے لگایا اور نے کہا معافی مانگنے آئے ہوں حسین نے کہا جس دم تو میری سمت بسط شان گیا تھا تو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا ڈاکٹر صاحب کس سادگی سے یار کتنی بڑی بات ہو گئی ہے یار میرا مصرع نہ ہوتا تو میں شاعر کو پتہ نہیں کتنا انعام دیتا ہاں فرمایا جس دم تو میری سمت بسط شان گیا تھا تو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا تھا تو کون ہے اس وقت ہی پہچان گیا تھا تو تیری مان گیا غازی کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے میرے اللہ اکبر
عباس کی موجودگی میں کوئی مجھے کہے میرے ساتھ چلو نہ، تو نے مجھے روکا، میں تجھے جان گیا تھا، تو کون ہے اس وقت ہی پہچان گیا تھا، پہچان گیا تھا تو تیری مان گیا تھا۔ فرماتے ہو رہا میرے سینے سے لگ جا، میثاق میں ہم نے یہ تیرا وقت چنا تھا، جس وقت بنا تھا تجھے اس وقت چنا۔ ہائے 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 ہائے، سارے سارے نوکر حسین کے ہائے نبی یہ بزرگ شیر سلامت رہے، یہ ہاتھ اونچا رہے صدا، آپ کی نسل سلامت رہے۔ تھکے ہو سب جی بس کریں، پھر بولو نا میرے سامنے بیٹھے اور ہاں ہائے نبی۔ مہربانی بزرگوں، میثاق کی داد کا شکریہ۔ میثاق میں ہم نے یہ تیرا وقت سنا تھا، جس وقت بنا تھا تجھے اس وقت سنا تھا۔ طبیعت تھک تو نہیں گئی؟ 10-12 منٹ کی اور گنجائش ہے، کتنا ہی اور پڑھا جائے گا۔ بی بی آپ کو عزت دیں۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین۔ جب سجاد یار 45 منٹ میں پڑھ گیا، 45 منٹ میں نہیں، اس مصرے کے لیے پڑھا جس پہ لاہور کی کریم چپ ہو گئی، سارے پڑھے لکھے بچے بیٹھے۔ بس یہ میرے اندر کا ارمان ہے، پتہ نہیں آج کے بعد یہ مجھے سنے ہی نہ۔ جن بچوں کو انگریزی والی کمنٹری سمجھ آتی ہے انہیں اچھی اردو سمجھ نہیں آتی، یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ جب سے بابا کی جگہ پہ پاپا آیا ہے نا، ہم بیچاروں کو بڑا پرابلم ہو گیا، بڑا نہ مانیے گا۔ ہاں ہاں ہاں، وجود ایسے ایسے اردو بولنے والے خطیب تھے ہمارے پاس، علامہ حضرت سندیدی، کیا کیا لفظ بولے ان لوگوں نے، علامہ علی نے کی نکن، کیا کیا باتیں کی، سرکار جوش ملی آبادی، کیا کیا بات کر گئے وہ لوگ، سرکار محسن نقوی علی اللہ مقامو، کیسا کیسا شعر کہہ گئے وہ لوگ۔ ہاں مگر اس دور پہ برا مت مانیے گا، یہ سوشل میڈیا تھا نہیں، توجہ بچوں کی مجلس پہ ہوا کرتی تھی اور کمال کمال رپلائی ہوتا تھا۔ کوشش کرنا بس 5-6 منٹ اور۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین۔ شاباش، ہزاروں سال جیو میرا بچہ، خیمہ امکان کی داد کا کروڑ بار شکریہ۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، بشر کی نسل پہ احسان ہے ازائے حسین۔ یہ ہے میری مرضی کی داد، یہ ہے میری مرضی کی داد۔ جی بی بی آپ کو عزت دے، بی بی آپ کو عزت دے، آپ کے اس معیار کے کیا کریں، خوشامد کرنے والے کی نسل پہ لعنت ہے۔ پوری مجلس میں آپ نے مجھے ہر لفظ کی وہ قیمت دی ہے جو بنتی تھی۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، بشر کی نسل پہ احسان ہے ادائے حسین، علاج گردش دوران ہے دعائے حسین، کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے۔ اتنے دنوں بعد آئے ہو تو بھائی کو سنو تو صحیح، نہیں اتنے دنوں بعد آئے ہو تو شاباش میرا بیٹا، غازی تجھے عزت دیتا۔ اللہ اکبر۔ علاج گردش دوران ہے دعائے حسین، کرم خدا ہی کرے ہے مگر، کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے حسین۔ شرف کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں، وہ جس کے لوح پہ نہ ہو اس کو ساتھ ملتے۔ آخری بزرگ تک مہربانی، آخری بزرگ جو کرسیوں پہ تشریف فرمائے وہاں تک شکریہ۔ حیدری یا علی یا علی مدد۔ شرف کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں، وہ
جس کے لوح پہ نہ ہو اس کو ساتھ ملتے ہیں. دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے. سبحان اللہ کہنے والے کا شکریہ. دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے. دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا. دعا سوال ہے، حاجت ہے، دعا سوال ہے، دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے. دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا ہے. بندے اپنے آپ میں نا ایک دم ضد چو کے کہتے یار دعا مانگ مانگ کے تھکے ہوں، پوری نہیں ہو رہی. ہاں، دعا زبان کی عصمت کا آزمانا ہے. بالکل مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، جنہیں ناگوار گزرا ہے بالکل مجھے چھوڑ کے چلا جاؤ. سارا دن تم جھوٹ بولتے رہو، سارا دن تم گالیاں دیتے رہو، سارا دن تم دغا بازی کی باتیں کرتے رہو، سارا دن تم بدعمالی کا تذکرہ کرتے رہو، سارا دن تم پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہو، اور پھر مصلی پہ جا کے کہو میں نے دعا مانگی ہے قبول ہی نہیں ہوئی. بہت کرو تو یاور سے کہو مجھے آئندہ نہ بلائے، نہ بلائے. روٹی جانے حسین جانے. اب تک میں نے 40 سال یہاں نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، آئندہ بھی نہ بلاؤ تو خیر ہو جائے گی. میرا 8واں بادشاہ فرماتا ہے صبح گناہ کرتے ہو، شام کو معافی مانگتے ہو، پھر رات کو گناہ کرتے ہو، پھر صبح معافی مانگتے ہو، پھر دوپہر کو گناہ کرتے ہو، پھر شام کو معافی مانگتے ہو. اللہ سے مذاق کرتے ہو. خالق سے مذاق کرتے ہو. ابھی گناہ ابھی معافی، ابھی گناہ ابھی معافی، ابھی گناہ ابھی معافی. جو گناہ کر چکے ہو اس کی معافی اس طرح مانگو کہ پھر وہ گناہ نہ کرو. ٹوٹ گئے ہو، بس کر دوں. دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے. دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا ہے. دعا زبان کی عصمت کا آزمانا ہے. دعا خدا سے توسل کا ایک بہانہ ہے. جاؤ شوکت کر رہا ہے، خدا کی ذات کو مانا ہے. جس نے مانگا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا. یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کس نے مانگا ہے. دعا نماز میں ہو تو ثواب ہوتی ہے، دعا رسول کی ہو مستجاب ہوتی ہے، دعا امام کی ہو بے حجاب ہوتی ہے، دعا فقیر کی ہو فیضیاب ہوتی ہے. دعا امیر کی اوقات کا اشارہ بھی، دعا غریب کی دولت بھی ہے سہارا بھی. ہائے 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 ہائے. دعا غریب کی دولت بھی ہے. ذرا دیکھنا لوگ سجاد آج تمہارا بھائی کہاں سے سفر کرتا ہوا موضوع پہ آ رہا ہے. دعا غریب کی دولت بھی ہے، سہارا بھی. دعا رسول کرے تو علی اترتا ہے. دعا رسول کرے تو علی اترتا ہے. جلی کے گھر میں ہی شیر جلی اترتا ہے. علی جو مانگے حسن سر سخی اترتا ہے. حسن کی مانگ پہ شبیر بھی اترتا ہے. یہ فیصلے ہیں جو تاریخ پنج تن نے کیے، بطول چاہیے عباس مانگنے کے لیے. کس معیار پہ چلے گئے ہو؟ کس آنکھوں میں نمی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے؟ کس معیار پہ یہ بزرگ چلے گئے یار؟ کیا مجلس ہو گئی یار؟ یہ فیصلے ہیں جو تاریخ پنجتن سے لیے. بطول چاہیے عباس مانگنے کے لیے. دعا میں آخری سے مصرے، دعا میں حسن تقدس ملال ہوتا ہے، دعا میں اس کی خوشی کا خیال ہوتا ہے، دعا میں رب کی عطا کا کمال ہوتا ہے، دعا میں قیمتی شے کا سوال ہوتا ہے. سبھی کو نعمت و رحمت
خدا سے ملتی ہے، حسین کو بھی سکینہ دعا سے اللہ اکبر۔ جی بیٹا، جی بیٹا، دعا میں قیمتی شے کا سوال ہوتا ہے، راضی رہنا۔ اللہ اکبر۔ حسین کو بھی سکینہ۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، ہائے 4 یا 5 منٹ لینے ہیں آپ، 2 آنسو آ جائیں بس، ختم، چھوڑ رہا ہوں میں۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ بڑی امیر ہے وہ بندہ جس کے منہ سے ہائے بھی نہیں نکل سکی، ماتم نہ بھی کر سکو، سنی بھائی آئے ہوئے ہو، اہل سنت بچے آئے ہوئے ہو، بیٹا اگر ماتم نہ بھی کر سکو ہائے کر دو، ایک بار تمہارے منہ سے ہائے نکل جائے، چلو 4 سال کی سیدہ دی دعائیں دے کے چلی جائے۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ مکہ و کرب و بلا، کوفہ و شام و زندہ، زندگی کم ہے سکینہ کا سفر۔ جنہیں آتا ہے ماتم انہیں 4 سال کی شہزادی کا واسطہ، ایک بار ہاتھ مارنا، ایک بار ہائے ضرور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہمیں کبھی نہ لانا پڑے، تیرا یہ ماتم قبول ہو۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ مکہ و کرب و بلا، کوفہ و شام و زندہ، زندگی کم ہے۔ کیا حال ہو گیا؟ سوئی ہوئی تھی شام کے زندہ۔ لاہور والوں، آپ کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے، آپ کے رخسار پہ پانی سفر کر رہا ہے۔ میدان محشر میں میری گواہی دیجیے گا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جوان ماتمی بچے بیٹھے، میں ان کے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی۔ سعید مجھے ڈر ہے کوئی بچہ میرے ساتھ لڑنا پڑے، کوئی بچہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی بزرگ روٹ نہ جائے، کوئی سیدزادہ برا نہ مان لے۔ ڈاکٹر سجاد، میں آپ کے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی۔ یہ ذکر مظلوم میرے سر پہ ہے، مجھے اس کے ذکر کی قسم ہے، کربلا سے لے کے شام تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے۔ بڑا ہی امیر ہے وہ بندہ جسے ہائے کہنا بھی نہیں آتا۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا سے شام تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے، نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے۔ آنکھیں بند کر لیتی تھی، سمجھتی تھی مجھے نیند آ گئی۔ آدھی رات کو ختم، آدھی رات کو راضی ربی پترا کہ تیری ہنج قبول ہوئے، مولا تیرے رزق دیا پریشانیاں دور فرماون، تیریاں دھیاں دا پردہ ہوئے۔ آدھی رات کو اچانک اس بچی کی آنکھیں کھلی، بچی پھوپھی کے قریب آئی، دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا یا امتی این ابی، اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ شاباش، یہ جو پھوٹ پھوٹ کر ہو رہے ہیں نا، شاباش، یہ بیٹا مولا تیری پریشانی دور فرما۔ یا امتی این ابی، اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ شام کی ملکہ نے فرمایا معصومہ تیرے بابا کربلا شہید ہو گئے، بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا۔ اب ذرا تصور کرنا بیٹا، 4 سال کی بچی کی گفتگو ہے۔ بچی نے کہا ماں آپ کی چادر کی قسم ہے ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے میرے کانوں سے خون صاف کیا تھا، بابا نے میرے رخساروں پہ بوسے دیے تھے، بابا نے میرا زخمی سر چوما تھا، بابا نے فرمایا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں، میری بچی تیرے بغیر جنت میں نہیں رہا جاتا، میری بچی تیرے بغیر مجھے چین نہیں آتا، میری بچی تیرے بغیر مجھے
مجھے جنت میں سکون نہیں ملتا، میری بچی میرے پاس آ جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ گریہ قبول ہو، یہ گریے کی مالکن تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ جی بابا، جی بابا۔ ایک 7 سال کی بچی ہے، فاطمہ نام ہے اس کا، نہ سنتی ہے نہ بولتی ہے۔ میری شہزادی آپ کو اپنے زخمی کانوں کا واسطہ، میری شہزادی آپ کو آپ کے اصغر کی بے زبانی کا واسطہ، اس بچی کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی بابا آئے تھے، علی کی بیٹی نے فرمایا معصومہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، تو سچ کہتی ہے، تیرے بابا آئے ہوں گے تجھے مل کے چلے گئے۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا، تیرے بابا آئے ہوں گے تجھے مل کے چلے گئے، مجھے نہیں ملے۔ بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو۔ بیٹا آپ جوان ہیں، برا نہ مانیے گا، آپ نے ماتم نہیں کیا، آپ کو آنسو نہیں آیا، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ رونے کی شکل بنا لیں۔ یہ جو پیچھے بیٹھ کے ماتم کر رہے ہیں نا، انہیں اندازہ اس جملے میں کیا درد ہے۔ آدھی رات کو یتیم بچی ماں سے کچھ مانگے نا، ماں کو کانوں کی بالیاں بھی دینی پڑے، ماں کو گھر کا کوئی ذخیرہ بھی بیچنا پڑے، ماں چھوٹی بچی کو نہیں ڈالتی اور وہ یتیم بھی ہو۔ اب کیا کرے حسین کی بہن 4 سال کی یتیم بھتیجی ہے، سر کھلا ہوا ہے، چادر اتری ہوئی ہے، کان پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، دامن جلا ہوا ہے، کلائیوں سے خون بہ رہا ہے۔ 4 سال حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ آدھا منٹ اور بی بی آپ کو عزت دیں، شہزادی آپ کا گریہ وصول فرمائیں۔ کانوں سے لہو بہ رہا ہے، رخسار پھٹے ہوئے ہیں، اور بچی کہہ رہی اماں مجھے بابا لا دو، اماں مجھے بابا لا دو، اماں مجھے بابا لا دو۔ اتنا اونچا روئی علی کی بیٹیاں، شام کا قید خانہ حسین کا عزا خانہ بن گیا۔ اس کے محل تک آواز چلی گئی، اس کی آنکھیں کھلی، سپاہی سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا وہی غریب رو رہے ہیں جو روز روتے ہیں۔ کیوں؟ بچی باپ کا سر مانگ رہی، تیری مرضی میں جا رہا ہوں، بچی باپ کے لیے رو رہی ہے۔ اس نے ایک سنگ دل کو بلایا، اسے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ اب میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا اس نے بطول کا بیٹا سمجھ کے کتنے احترام سے، جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ ماتم کر لو، جنہیں نہیں آئی وہ مجھے معاف کر دو۔ پتہ نہیں کتنے احترام سے اس نے غریب کا سر اٹھایا۔ نہیں بیٹا ان کی حالت تو دے۔ اچھا میں جملہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اتنے احترام سے اس نے سر اٹھایا۔ اچھا تم خود سوچو بھلا ایک ہاتھ سے سر کیسے اٹھایا؟ اتنے احترام سے اس نے غریب کا سر اٹھایا۔ آخری لفظ سجاد کو کہنا پڑ گیا، اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، اس کی ماں کئی کئی دن ماں۔ آخری جملہ، بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا، بہن کے سینے پہ رکھا، کان پہ لب رکھ کے فرمایا بہنا آنکھیں کھول، بابا ملنے آئے۔ تو جی مجلس میں چھوڑ رہا ہوں، جنہیں آتا ہے ماتم کا ڈھنگ وہ کر لینا۔ اب ایمان سے بتانا 4 سال کی سوئی ہوئی بچی کو سال کے بعد اطلاع ملے باپ ملنے آیا، اور ڈاکٹر سجاد اس کی آنکھیں کھلے اور سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ قرآن۔ سویا ہوا باپ دیکھا بچی نے پہلا جملہ کہا، زندان میں زلزلہ آ گیا۔ بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے، کبھی میں آپ کے سینے پہ سو، آج آپ میرے سینے پہ سو گئے۔ بابا اللہ اکبر، کیا ماتم ہے یار،
बुजुर्ग आदमी और क्या मातम है। बाबा आंखें तो खोलो, गरीब की आंखें नहीं खुली। 3 बैन किए बच्ची ने, 1 मिनट और पढ़ना है मैंने, खत्म मेरी मजलिस। पहला बैन किया याबत मंजलदी खजब अलैयतका पे दिमाए का। बाबा आपकी दाढ़ी पे खून से खिताब किसने लगाया? गरीब की आंख नहीं खुली। दूसरा बैन किया याबत मंजलदी एतमनी बे सगरे सिनी। बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया? गरीब की आंख नहीं खुली। माफी मांगना हुसैन की बेटी से अगर मातम न कर सको। तीसरा बैन नहीं, शाम में दलदला आ गया। बच्ची ने कहा याबत ज़हबा शिमरो बिल्लदी आतैतनी यौमल ईद। बाबा जो आपने ईद वाले दिन बाबा वो शिमर ले गया। ये बेटियों से पूछना ईद कितनी प्यारी होती है। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना, वो शिमर ले गया। गरीब की आंखें नहीं खुली। बच्ची ने छोटे से हाथ उठाए, बाप की दाढ़ी के नीचे रख के कहा बाबा तुझे अकबर की जवानी का वास्ता, एक बार आंखें खोल के मुझे देख के बता बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए? ओ बाबा मेरे बाल सफेद हो गए। ओ बाबा मेरी कमर झुक गई। ओ बाबा मुझे शाम खा गई। ओ बाबा मुझे वापस आप